ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر اسحاق ڈار صاحب. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور آج 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن پر صوبوں کے ساتھ پہلی میٹنگ ہو رہی ہے. یہ میٹنگ اٹینڈ کر کے بھی تازہ ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر طارق عظیم صاحب. پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سابق منسٹر آف اسٹیٹ ہیں اور ان کے پاس لیبر اینڈ مین پاور کی منسٹری تھی. اور آج کی جو صوبوں کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے 18ویں ترمیم کی پر امپلیمنٹیشن کی, اس میں بھی لیبر منسٹری کے بارے میں بڑی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو ہوئی ہے, اس لیے ان کو بھی دعوت دی گئی. ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ڈار صاحب, آپ ظاہر فائنانس کے آپ ہیں جی, تجربہ کا بجٹ آپ نے بنائے, آپ نے یہ نیا بجٹ بھی دیکھا, عوام کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے. آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی ایک غربت کا, بے روزگاری کا, ایک ڈپریشن کا دور ہے پاکستان میں اور اس کا افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں, جبکہ حکومت کو اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا. کس قسم کا بجٹ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل آپ نے آئیڈینٹیفائی ٹھیک کیا چوسا کہ ہم ایئر آفٹر ایئر پچھلے 10 سال سے کئی پروگرام میں آپ کے ساتھ بھی حاضر ہوا ہوں سینٹ میں بھی, اور اس وقت بھی اس میں کے لیے تیار نہیں تھا کہ ہم جو پاورٹی یا غربت ہے, ایک تو ہم نے اس کو بہت رنگ دیے کر کے تاکہ ہم انڈرسٹیٹ کریں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیلری بیس پہ پاورٹی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ابھی جو $2 اے ڈے اگر آپ لیں, جس کا مطلب 5,100 روپیز $2,500 پر منتھ, یہ منیمم ویسے میں کم لے رہا ہوں. بالکل. تو آپ کی 75% آبادی سطح غربت سے پاورٹی لائن سے نیچے ہے. بالکل. اچھا, یہ آپ کا اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں 60 سال میں کہ ہم نے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے, اور جو ہم جتنی ہماری آمدنی ہوتی ہے اس سے ہم کہیں گنا زیادہ خرچ کرتے ہیں, اور جو فرق ہے آمدنی اور اخراجات کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ سارا انٹر لنکڈ ہے, انٹیگریٹڈ سارا سسٹم ہے. جب وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ قرضے اور لیتے جا رہے ہیں. یعنی جو آپ کا آمدنی اور یعنی اخراجات کا فرق 179 بلین تھا آج سے 10 سال پہلے, وہ اب یعنی قریباً 750 بلین یہ سال ٹچ کر رہا ہے, اور آنے والے سال میں قریباً 700 بلین رکھا گیا, جو کہ مجھے بڑا حیرت ہے کہ نہیں ہوگا. کئی وجوہات میں اس میں تفصیل میں ہی جاتا. ہم جس یعنی غربت اور جو پاکستان کی جو حالت ہے اس وقت, اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی بھی ہم نے جو ہمیں ڈراسٹک میئر لینے پڑیں گے, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ آپ کا ریونیو کم ہے, آپ کو ریونیو بڑھانا پڑے گا. ابھی آپ نے دیکھا چھوٹا سا کیپٹل گین ٹیکس لگا تھا تو کتنی تکلیف ہو رہی تھی کچھ جن کو ویسٹلینڈ تھے, شکر ہے کہ سیٹل ہو گیا اور اب امپلیمنٹ ہو جائے گا ہوپ فلی. اسی طرح بہت لوگ ہیں جن کی ویلتھ کافی ہے, ان کا انکم ریگولر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویلتھ پہ بھی ٹیکس ساتھ لگنا چاہیے, جو تھا 10 سال پہلے. یہ بھی مشرف صاحب نے آ کے ختم کیا, شوکت عزیز صاحب نے, اس سے بھی آپ کو آج میرا خیال 40-50 ارب روپے مل سکتے ہیں. یہ ٹیمپرری سولوشنز ہیں. جو پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ ہمیں اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہوگا, کیونکہ ہماری جو غربت کی اب لائن سے نیچے ریئل آبادی ہے وہ قریباً 75%. اور یہ جو ہے یہ 5,100 روپیز. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 75% آبادی پاکستان کی جو غربت سے نیچے, اس کے لیے بجٹ نہیں بنا. نہیں, میں عرض کرتا ہوں, میں صرف پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں جو آپ نے فرمایا نا, میں اس کو انڈورس کر رہا ہوں کہ اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا ملک جو ہے وہ سیریس ڈیٹ ٹریپ میں ہے, یعنی جو قرضہ ہے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. 220 ارب ہم سال کے قرضے کے جو قسطیں یا سود دیتے تھے آج سے 10 سال پہلے, آج ہم 700 ارب سے زیادہ دے رہے ہیں. تو آپ کا وہ 500 ارب کے قریب جو ہے, جو کہ غریبوں پہ, آپ کی ترقیاتی کاموں میں, انفراسٹرکچر پہ جو خرچ ہو سکتا تھا وہ بھی غائب ہو گیا. پھر آپ کی بے روزگاری کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک جیسے افغانستان ضیاء الحق صاحب کو ایک موقع ملا تھا, جنرل مشرف کو بھی موقع ملا, اور ہم نے اس وقت کنزمپشن لیڈ گروتھ کی. ہم نے موبائل ٹیلی فون, ایئر کنڈیشنر, ریفریجریٹر, گاڑیاں, اور بڑا پرائڈ لیتے تھے کہ جی یہ ہم نے کیا. اور ہم اس وقت بھی آپ کے پروگراموں میں بھی, سینٹ میں بھی میں عرض کرتا تھا, خدا کے لیے ریئل سیکٹر کی طرف جاؤ, اور ریئل سیکٹر میں آپ کا ایگریکلچر ہے جو آپ کا بیک بون ہے, اور آپ کی انڈسٹری ہے, اور وہیں سے جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ بیلون پھٹا اور جب ملک کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو ہماری تو قیمت کوریا اور چائنا کے مقابلے بہت زیادہ ان چیزوں کی, تو ہم ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے 2 پرابلم ہیں, ایک ہمارا ہے ڈیٹ ٹریپ اور دوسرا ہے مہنگائی. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ غربت کی جس سطح پہ لوگ جا چکے ہیں 75%, ان کے لیے ناقابل برداشت. جو آپ خودکشیاں دیکھ رہے ہیں, یہ سارا کچھ, اور یہ کئی دفعہ اتنا بھیانک چیز ہوتی ہے کہ ملکوں کو توڑ دیتا ہے. یوگوسلاویا ان 2 چیزوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا, جب ڈس انٹیگریٹ ہوا تھا, کہ وہاں ایز اے کانسیکوینس
جیسے ہم نے کرغزستان میں دیکھا کہ اتنی زیادہ پھر انارکی پھیلی اور اتنے زیادہ لوگ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا روبانی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انارکی کا وقت آ گیا ہے اور آپ کو ان کا خیال یہ ہے کہ انقلاب کی چاپ سنائی دے رہی ہے، تو اگر یہ حالات نہ سنبھلے تو ہم جائیں گے اس طرف؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے پینفل اور ایک نیشنل پلان بننا چاہیے سیلف ریلائنس کا. میاں نواز شریف صاحب نے ایک اس میں تھے، آپ مجھے یاد ہے جو پریس کانفرنس کی تھی کئی مہینے پہلے، سیلف ریلائنس ساری چیز کو کور کر لیتا ہے. مطلب سب سے پہلے تو آپ نے اپنے مینز کے اندر رہنا ہے، آپ نے ادھار سے جان چھڑانی ہے 1 سال میں. یہ جو ہر سال میں نے آپ کو عرض کیا 200 ارب سے 700-750 ارب، اور آپ کی اسی وجہ سے قرضہ جو ہے 3000 ارب سے 9000 ارب پہ جا چکا ہے. بالکل صحیح. تو یہ میں اس سے پچھلے ڈیکڈ کو لاسٹ ڈیکڈ کا نام اس لیے دیتا ہوں کہ ہم نے کھو دیا ہے 10 سال پاکستان کی زندگی میں، اور ان لوگوں کی جو ہے محرومیاں، ناکامیاں، خودکشیاں، یہ ساری اس کی بنیادی وجہ یہی. بالکل ٹھیک ہے. طارق صاحب ان کا تعلق پرانی حکومت کے ساتھ ہے جو 10 سال اس ملک پہ حکومت کرتی رہی اور انہوں نے ظاہر ڈیفینیٹلی پاکستان کو نقصان پہنچایا. طارق عظیم صاحب، آپ نے کیوں پہنچایا پاکستان کو نقصان؟ دیکھیں جی، یہ تو اب ماضی ہے، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، اس میں میرا خیال ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں جائیں. بہرحال ضروری بات ہے کہ اس میں سے ساری چیزیں اچھی نہیں ہوتی. ہر حکومت کو بہت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، کچھ اچھے فیصلے ہوتے ہیں، غلط فیصلے ہوتے ہیں، عوام سفر کرتی ہے اس سے، تو لازماً جو ہے اس میں کوئی غلط فیصلے بھی ہوئے ہوں گے. لیکن یہ تو موجودہ حکومت کا کام ہے. جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے سے غلط فیصلے ہوئے ان کو دوبارہ دہرایا نہ جائے. اگر آپ نے کوئی غلطیاں کرنی بھی ہیں تو نئی غلطیاں کریں، پرانی غلطیاں نہ کریں. اب دیکھیں، جب آتے ساری حکومت نے، انہوں نے آئی ایم ایف کی، میرے بھائی نے بات کی، آئی ایم ایف انہوں نے 20 نومبر 2008 کو خط لکھا آئی ایم ایف کو، اور اس میں ذرا آپ دیکھیں، پہلے تو بڑی تعریف کی گئی پچھلی حکومت کی کہ جی میکرو اکنامک بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، یہ ٹیمپرری ایک فیز ہے اور ہمیں دیا جائے، ہمیں قرضہ دیا جائے. ایڈوائز اس وقت بھی کیا گیا کہ اتنا قرضہ آپ نہ لیں، ضرورت نہیں ہے. جب آئی ایم ایف آپ کی بیک پہ ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا آپ کو سپورٹ. قرضہ لیا کس نے تھا؟ یہ قرضہ تو جی خیر اسی حکومت نے نیگوشیٹ کیا گیا. اور یہ جو خط میں بات کر رہا ہوں، اسحاق ڈار چلے ہمیں مطلب یعنی کہ شاید اس حکومت کو شوکت ترین صاحب کا دور تھا. جی شوکت ترین صاحب نے اور شمشاد بیگم صاحب نے ایک جوائنٹ خط لکھا، دونوں نے مل کے ایک خط لکھا جس کی میں بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ شاید اس حکومت کو بہت بڑا دھچکا لگا. اگر ایک ایکسپیرینسڈ پرسن لائک اسحاق ڈار صاحب اگر موجود رہتے، جن کے بارے میں ابھی گلانی صاحب نے بڑے میرا خیال آرام سے سرگوشی میں بات کی کہ ان کو واپس ہمیں دے دیں، تو شاید نہ ہوتا. بہرحال یہ ہو گیا. اب بھی ٹائم ہے کہ ہم سنبھل جائیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم سنبھل نہیں رہے. ہم اگر سٹیبل بھی ہو جاتے تو ایٹ لیسٹ امید رہتی کہ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن ہم مسلسل جو ہے بہتری کی بجائے ہمارے حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں، غربت پہ تو حکومت کا بڑا کنسرن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قریب قریب روٹی بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے، کپڑا بھی دیں گے، ساتھ وسیلہ حق پروگرام ہے، اور اس کے اوپر 80 ارب روپے کے قریب حکومت جو غریب آدمی کے لیے وہ پیسہ لگا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا میجر شیئر ہے. 80 ارب روپے آپ غریب کو دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود غربت ختم نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے جی، ایک تو دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو مس مینجمنٹ ہے، ٹوٹل گورننس کا تو بہت بڑا ایشو ہے اس وقت کہ ہم گورننس نہیں کر پا رہے. دوسری بات جو ہے اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ ہے. یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں تو آپ کی ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. آپ دیکھیں جو بات کی ہے 2006-2008 میں، 2007 کا جو سال تھا، اس وقت جو ڈیٹ تھا، ٹوٹل پبلک ڈیٹ جو تھا وہ 4,500 کے قریب تھا، جس کی بات ابھی اسحاق ڈار صاحب نے بھی کی. اب یہ ڈبل ہو گیا، یعنی کہ ہمیں 60 سال لگے اس قوم کو کہ وہ جا کے 4,500 ارب کے قریب جا کے ہمارا پبلک ڈیٹ ہوتا. آج ہم نے 2-2.5 سال میں 3 سال میں اس کو ڈبل کر لیا ہے. آج ہم کا جو ترقیاتی پروگرام ہے ہمارے، اس پہ غالباً 660 بلین ہم اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. ویئرائز جتنی ہماری ری پیمنٹ ہے ڈیٹ کی وہ 680 ارب کے قریب ہے. تو یہ حالت ہے ہماری کہ ہم اپنے ڈیٹ پہ زیادہ دے رہے ہیں ری پیمنٹ کے لیے بنسبت اپنے ترقیاتی کاموں پہ. پورے ملک کے ہیں جی، پورے ملک کی صبح اس میں نہیں ہے. 280 ارب جی. اور ابھی جو نیا فائنانس ایوارڈ آیا ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو پیسہ نہیں ملے گا تو ہم نہیں ریز کر. ابھی بھی